अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। हुकूमत ने माली साल बराए 2026 और 27 का बजट 10 जून को पेश करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया है, जिसमें तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। याद रहे कि इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट तजावीज़ पर एतमाद में ना लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात के बाद दोनों जमातों की जानिब से बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़ की इत्तलात सामने आ रही हैं। जिसके बाद आज वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को 5 बजे तलब करने की समरी ऐवान सदर भेज दी गई है। क्या हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से पेश किए जाने वाला बजट ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी कर सकेगा? इसका जवाब शायद नफ़ी में है, क्योंकि अगर हुकूमती वज़रा को ये तक मालूम नहीं कि गुज़िश्ता 2 सालों में बिजली के नरखों में इजाफा हुआ है या कमी, तो फिर आप खुद इस बात का अंदाज़ा कर लें कि आने वाले बजट में अवाम का कितना ख्याल किया जाएगा और मौजूदा हुकूमत को अवाम की तकलीफ का कितना अंदाज़ा और एहसास है। हमारी हुकूमती वज़रा से दरख्वास्त है कि इस तरह के दावे करने से पहले कम अज़ कम हुकूमती इदारों के अदादो शुमार का मुतालिया कर लिया करें, जो चीख चीख कर इस बात का इकरार करें कि गुज़िश्ता 1 साल के अरसे में बिजली की कीमतों में 36% से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। यानी बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे का इस बात से ताल्लुक नहीं है कि कितने बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं, बल्कि इसकी वजह कीमतों में वो इजाफा है जिससे हुकूमत खुद भी बेखबर नजर आ रही है। एक और जो मामला आजकल ज़ेर बहस है, वो आइन में तरमीम करके वसाइल की तकसीम को मुतवाज़न बनाना है, ताकि वफाक के पास हुकूमत को चलाने के लिए खातिर खा फंड्स मैसर हो सकें, जो कि इस वक्त उनके पास नहीं है। लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि एनएफसी में कमी नहीं बल्कि इजाफा किया जा सकता है। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर BISP प्रोग्राम सूबे चलाना चाहते हैं तो उसका बोझ उन्हें खुद उठाना पड़ेगा, वरना विफाक ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात की जानिब इशारा किया है। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की जो कैंपेन है, ये BISP वाला मामला जो है वो ज़्यादा उसी के दौरान हम देख रहे हैं कि रेस किया था बिलावल भुट्टो ने, और फिर उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी सामने आ गया। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान इमरान खान साहब के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा मौजूद हैं। थैंक यू शैला, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शुमाइला राना साहिबा ने ज्वाइन किया। शुमाइला बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं शैला रज़ा साहिबा अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, बजट, गिलगित का इलेक्शन, बहुत सारे मामला जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त एक इत्तलात आ रही है कि बजट की जो बेशतर तजावीज़ हैं आप लोगों का आपस में इत्तफाक हो गया है, बजट खुश उसलूबी से पास हो जाएगा, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। देखिए, हमारे कोई पर्सनल तहफ़्फ़ुज़ात तो थे नहीं ना, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम भी यही है कि वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, तो आप बैठें, अपनी इनपुट दें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो शुरू में तो इस बात पर भी काफ़ी मसला था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हमारा बड़ा था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक हेल्दी जो है प्रोसेस था, और उसमें गर्मा गर्मी भी रही और जुमलों के तबादले भी हुए जो हमने देखा। लेकिन हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है एज सपोर्टर, वो ये है कि जो आम रूटीन में लेजिस्लेशन होती है, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी जो है उसे पास नहीं करती, वो असेंबली में नहीं आती। तो ये भी नहीं हो सकता था कि बजट भी इस तरह से आए। और लास्ट ईयर भी जब 18% जो है वो सोलर पे जो है वो टैक्स लगा था, तो हमने उसे चैन कराया था और फिर 10% कराया था, और फिर जो दोबारा 18 हुआ तो हम लोग ने बड़ी नाराजगी की थी। तो देखें, हमारा काम है ये। So बेसिकली गिला ये था कि आप लोग को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे थे तजावीज के साथ। अब क्या वो स्टैट्स शेयर कर दिए गए आपके साथ? हमारा एनएफसी का मसला भी है मेरा ख्याल। हमारा ये राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो अपनी अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कि सपोर्ट करें या ना करें, ऑपोजिशन का हमसे ज्यादा है कि वो भी बोले, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बजट अवाम के लिए होगा ना, कि अवाम के पास इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाए। तो इसके लिए जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। सही है। अच्छा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, ऑपोजिशन का भी राइट है, आप लोगों के पास भी आना चाहिए, किरदार भी होना चाहिए, लेकिन खैर क्या ही आदाद शुमार वो आपको पहले दिखाएंगे। टेबल होने के बाद भी हमने तो यही देखा हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली कि जो डिबेट होती है उसमें भी कोई तजावीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती ऑपोजिशन की तरफ से भी। पहले मुझे ये बताएं कि जो PTI की तरफ से एक बात ही बार बार कही जा रही है कि हम धरना देंगे बजट वाले दिन और बजट पेश नहीं होने देंगे, हर मुकम्मल कोशिश करेंगे कि रखना डालें, कोई प्लान बनाया है इसको लेकर? ये भी खाली बयानबाजी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह अपोजिशन का जो रोल होता है वो अपोजिशन अपना रोल अदा करती है, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि इस बजट में ये क्या देने जा रहे हैं, जिस तरह शैला रज़ा ने कहा कि हम अवाम दोस्त बजट होगा,
میں نے انہوں نے کہا عوام کے لیے عوام کے لیے ہوگا. اچھا چلو عوام کے لیے کوشش ہوگا, یہی ہونی چاہیے. ہم کہیں کہ عوام دوست ہونا چاہیے نا, کیونکہ عوام دوست کیوں نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتا دیں کہ 2 سال سے چلو جس طریقے سے ہی آئے, فارم 47 پہ آئے, مینڈیٹ ان کے پاس عوام کا ہے نہیں, عوام کے انہوں نے سوچنا بھی نہیں ہے. کون سی ایسی لیجسلیشن کی ہے جو کہ مینڈیٹ ہے نیشنل اسمبلی کا کہ آپ نے مین سٹیک ہولڈر جو آپ کی عوام ہے, 25 کروڑ عوام, آپ نے کون سی لیجسلیشن عوام کے لیے کی ہے؟ ہاں آپ نے 26ویں ترمیم کر لی, آپ نے 27ویں ترمیم کر لی, آپ نے جو بھی لیجسلیشن کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے کیا ہے, لیکن ابھی تک بتائیں کہ یہ جو 2023 سے اسمبلی وجود میں آئی ہے اس کے بعد آپ نے کون سے عوام کے لیے؟ کسان رو رہا ہے, آپ کا جو برین ہے, ٹیلنٹ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری بند ہے, آپ کا ایکسپورٹ کوئی نہیں ہے, امپورٹ, یعنی آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے جو آپ ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ فارن افیئر تو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے نا, اب آپ سے بھی گلا کر لینے دیں کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر کتنی دفعہ چیک کیا ہے ان کو ان ون پارلیمنٹری ایئر. چلے بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. آج تک ہم اس مینڈیٹ کے لیے 8 فروری کے مینڈیٹ کے لیے یہی کہتے ہیں کہ بھئی عوام تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہم ہی عوام کی بات کر سکتے ہیں. تو اب جو ہمارا رول ہے ہم ہر بجٹ میں کرتے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم مہنگائی میں آپ گیس کا بل اٹھا کے دیکھ لیں, میرے گھر کا بل آیا ہے اس میں ایک فکس چارجر لگا دیے, 1500 روپے فکس چارجر. اگر میرا گیس کا بل 500 آتا تھا تو اب 1500 تو آئے گا ہی آئے گا. آپ بجلی کا بل دیکھ رہے, آپ عوام تو جو آپ, میں نے عوام سے پوچھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈیلی ویجز کے ملازم ہو گئے ہیں لوگ, ہم تو صبح نہ نکلیں تو ہم بچوں کے لیے روٹی نہیں کما سکتے. پیٹرول کی قیمتیں تو اگر باقی دنیا میں نیچے بھی آ رہے ہیں نا, یہ اس سے کما رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں سے بھی, تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اپنا کردار ادا کرے گی دھرنے کے جواب میں, تو بیسیکلی کردار تو مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے وزیر کھڑا ہوگا, آپ لوگ بجٹ کی کاپیاں پھاڑیں گے, اس کے اوپر پھینکیں گے, وہ بھی تقریر کرے گا, گھر چلا جائے گا. بات میرا خیال ہے کہ جو بھی مہذب اسمبلیز ہیں ان کا یہ بھی بیٹھے ہیں, جب بھی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ نے بجٹ کے اوپر ان کو ٹائم دیتے ہیں, سپیچز کرتے ہیں, بتائیں گے, اور اس دن کھڑے ہو کے اگر عوام کے لیے یہ بھی ہم نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ہمارے پاس تو یہی مینڈیٹ ہے, عوام کے لیے رونا ہے نا, عوام کے لیے ہم روئیں گے اور عوام کے لیے ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے. شمائلہ رانا صاحب, بہت سارے مشکل مراحل حکومت جب میں کوئی ہوتی ہے پارٹی تو ویسے بھی فیس کرنا پڑتا ہے, یہ بجٹ زیادہ مشکل مرحلہ لگتا ہے کہ بنتا چلا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر ناخوش ہے, خبریں آ رہی ہیں کہ کافی چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے ان کو آن بورڈ کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی کوئی اس کی حتمی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ دھرنا دیں گے بجٹ والے دن, این کیو ایم آپ سے الگ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کری ہے, جماعت اسلامی نے ایک وائٹ پیپر ایشو کر دیا اس بجٹ کے اوپر. کیسے پار کرے گی حکومت یہ مرحلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشمین. بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے جو اس وقت ان مسائل اور ان حالات میں جو یہ بجٹ ہے وہ کافی میں کہتی ہوں کہ بڑی بہادری ہوگی. یہ بجٹ جو ہے وہ پیش ہو اور عوامی امنگوں کے مطابق ہو, اس کے لیے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اور جو ہماری اقتصادی جو معیشت کو ٹیم دیکھ رہی ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جہاں پہ اختلاف رائے تھی, اختلاف نہیں تھا کیونکہ ان کو اپنی ذات کے لیے ہمارے ساتھ اختلاف نہیں ہے, وہ بھی عوام عامہ کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہماری یہ مجبوری ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات اور جو پیسہ تھا وہ صوبوں کو جو ہے وہ منتقل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی 129 ارب سبسڈی جو گورنمنٹ نے دی ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ معیشت کو سنبھالا دینا مشکل ہو رہا تھا. پھر ہم نے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر دی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ملک میں یکساں تعلیم جو ہے, نظام تعلیم رائج ہونا چاہیے. تو یہ صوبوں کے اندر جو تعلیم کے شعبوں کو ہم نے ایکسس دے دی مکمل طور پہ, وہ اب وفاق کو, یہ بات میں ابھی کوئی حتمی بات نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے اتحادیوں کی منشا کے بغیر اور ان کی مشاورت کے بغیر کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ تو بڑی اچھی ٹون میں بات کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں مشاورت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن جو آپ کی جماعت کی طرف سے باقی بات چیت ہو رہی ہے اور ایون پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہو رہی ہے وہ اس طرح کے لب و لہجے کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. برانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کر, وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت یہ نہیں ہو سکے گا. بلاول نے جواب میں یہ کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہی پرائم منسٹر جو ہیں وہ دوبارہ ایشو کریں گے BISP کا فنڈ. دیکھیے بات یہ ہے
کہ ہر جو آپ کا جو وہ ہے جو لیڈر ہیں ان کا بیانیہ، ان کی بات کرنے کا انداز مختلف ہے. اور یہاں پہ جیسے میں نے اپنی رائے دی ہے کہ نظام تعلیم پورے ملک میں ایک سا ہونا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ میری پارٹی کی لائن نہ ہو، یہ تو میں نے اپنا ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں ایک سجیشن دے رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. صحت کے جو معاملات ہیں وہ وفاق کے تھرو ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ کے سلسلے میں جو رقوم منتقل ہوئی ہیں اور اس کے بعد وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اور وفاق کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ شیئر جو ہے وہ کم کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ میں آپ کی جانب آؤں گی دوبارہ. شمائلہ مجھے ایک بریک لینی ہے. مجھے آپ کو ایک اور بھی بات اس میں کرنی ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بڑا مشکل ہوگا، فلاں ناراض ہے فلاں ناراض ہے. تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے، یہ جو بجٹ ہے یہ پاکستانی قوم کا بجٹ ہے، اور اس کے اندر میں کم سے کم پیپلز پارٹی سے یہ توقع نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک جمہوری جماعت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے شمائلہ، مجھے ایک بریک لینی ہے. میں بریک لے کے واپس آتی ہوں، لیکن میں شہرہ رضا صاحبہ سے پوچھوں گی کہ توقع آپ تو نہیں کر سکتی، لیکن جو کچھ بڑے کور ایشوز ہیں جو پیپلز پارٹی کبھی بھی ان کے اوپر فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتی، ان کور ایشوز کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف MQM کہہ رہی ہے ہمارا گورنر واپس لائیں ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے شیلا صاحبہ آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا کچھ آپ لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. ابھی آپ نے شمائلہ صاحبہ کی گفتگو سنی ہے، گو کہ وہ کہہ رہی ہیں اس میں کچھ چیزیں ان کی پرسنل جو ہے وہ اوپینین ہے، بٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلاول گلگت جا کر اگر تقریر کریں گے تو نہ تو گلگت بلتستان کو BISP میں حصہ ملے گا، نہ صوبوں کو اس فنڈز کا اجرا جو ہے وہ ہم دوبارہ کر سکیں گے، کیونکہ اگر صوبے چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کنٹینیو کرنا ہے تو اس کا بوجھ خود اٹھائیں. رانا ثناء اللہ کو دل میں تو یہ بیان وہ واپس لے چکے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے جب تک شو آن ایئر ہوگا بیان واپس لے چکے ہوں گے، دل میں وہ بیان واپس لے چکے ہوں گے، بلکہ جب وہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت بھی دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، شدید کسی کیفیت میں. ویسے ابھی تک وہ قائم ہے، وہ 2-3 دفعہ اس بارے میں بات گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حکومت پہ جتنا قرض ہے اور یہ قرض ابھی کا نہیں ہے، ان کے زمانے میں بھی 76% سے زیادہ قرض لیا گیا اور ابھی بھی جو ہے 69.1 تھا، ابھی جو ہے 2-3 مہینے میں ہی 70% سے زیادہ کراس کر گیا ہے. تو اس میں آپ کی شرائط IMF کی اتنی سخت ہے کہ آپ کا کوئی نیا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہی نہیں ہے، اور یہ پروگرام کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا، یہ باقاعدہ اسمبلی سے پاس ہوا پروگرام ہے. یہ بھی جو ہے نا اس کو احساس کمتری میں مبتلا ہو کے ان کی پارٹی اس کا نام احساس رکھ گئی، لیکن جب سپریم کورٹ میں آئی تو اس کو کہا کہ یہ BISP ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ہمیشہ BISP کے ساتھ ہوا ہے. پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر ہٹا کے کونے میں کی گئی، پھر اس کے کمپوننٹس تھے کچھ جس میں تھا وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت اور وسیلہ روزگار. یعنی کہ 3 سال کے بعد اگر کوئی بند کرنا چاہے تو اس کو 3 لاکھ دیں گے اس وقت اور وہ اپنا کاروبار شروع کرے. اس کو بند کر کے پھر اس کو نئے طریقے سے صحت کارڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کرا کے کہا کہ یہ مریم صاحبہ کی طرف سے. بہرحال اس کے ساتھ ہمیشہ مذاق ہوا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں، لیکن سیلاب غریب جگہ پہ آیا تھا لیکن کہا نہیں وہاں پہ نہیں ہے اس کے لوگ. اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے یہ، اور پھر وہ ایک کافی ڈیبیٹ ہے نا اس چیز کو لے کر بہت زیادہ. جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا. طارق فضل چودھری جو ہیں وہ بھی اس کو کر چکے ہیں. IMF نے اس میں 5% کہا ہے کہ اس کو انکریز کر دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شمائلہ نے بات کی کہ وفاق کا حصہ اگر ہمارے جانے کے بعد 2013 کے بعد ہماری گورنمنٹ نہیں آئی، یہ لوگ صحیح طریقے سے 18ویں ترمیم کا ڈیولوشن آف پاور پہ کام کرتے تو آج یہ دیکھنا نہ پڑتا. جس طرح ریونیو کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کو گیا اور ایک بے تحاشا انکریز دیکھنے میں آئی. اگر یہ GST کو بھی کر دیں کیونکہ ان کے بابوؤں سے تو کام نہیں ہو رہا اسلام آباد میں، اور وہ یہی کرتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ عوام پہ لاد دیتے ہیں لیوی کی شکل میں، پیٹرول کے پرائسز کی شکل میں. یہ سب سے آسان کام ہے سیلریڈ پرسن سے اور جو آلریڈی دے رہے ہیں اور عوام سے سارا. تو یہ تو وہ ہمیں اگر دے دیں تو ہم ان کو جمع کر کے دکھا دیں پہلے سے زیادہ بہت زیادہ، کیونکہ دینا تو آپ کی بھی آئی تھی نا، دینا سب سے زیادہ ریکارڈ کلیکشنز تو نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کے. جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہونا تھا اور یہ کرنا تھا. رہی بات تعلیم کی اور صحت کے شعبے میں، تو میں چیلنج کرتی ہوں کہ سندھ جتنا کام صحت میں اور تعلیم میں ہوا ہے وہ کر کے کوئی جو ہے وہ صوبہ دکھا دے. آ کے
دورہ کریں ہمارے ہاسپٹلس کا, ہمارے کام کا, سب کا, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بڑے اچھے اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہیں, اور یہ لیکن جو کبھی ایک بھی نہیں جنرل ہوگا. ہیلتھ کا سسٹم ہوتا ہے پبلک کے لیے میم, وہ ابھی بھی مسنگ ہے. نہیں, بہت, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت سب کچھ اچھا ہو گیا, لیکن بہت بہتری آئی ہے. چلیں میں آپ کی جانب واپس آتی ہوں, اور میں ایک بات بس آخری کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے, جو بھی یہ خواہشات ہیں جس کی بھی, وہ یہ سمجھ لے کہ پنجاب بھی اپنا شیئر کم کرنے پہ تیار نہیں ہے, بلوچستان بھی نہیں, اور کے پی بھی نہیں. تو یہ صرف یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی سے یہ کیا جا رہا ہے, نہیں وہ بھی تیار نہیں ہے, اور یہ ساری امینڈمنٹ تھرو دا کانسٹیٹیوشن ہوں گے, اور وہ ابھی نہیں. اچھا, گلگت کی ایک کیمپین ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی میں چاہتی ہوں آپ سے, لیکن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں بطور وکیل, جیسے شمائلہ نے کہا نا کہ میں اپنی پرسنل رائے دینا چاہ رہی ہوں. دیکھیں, ایک آرٹیکل 160 ہے میرا خیال کانسٹیٹیوشن کا, جو ڈیل کرتا ہے این ایف سی ایوارڈ کو. اچھا, این ایف سی ایوارڈ ہوا کیا, کب سے تو جا کے این ایف سی ایوارڈ 10 سال تک تو ہوا ہی نہیں. اچھا, اس میں این ایف سی ایوارڈ میں بلاول کی یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک تھی کہ صوبوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے, اس کو انہانس کیا جاتا ہے, اس کے اندر لکھا ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ہمارا بھی کے پی کے کا یہ تھا کہ کے پی کے کو ایک تو حصہ نہیں مل رہا, پھر مرجر کے بعد جو ہمارے پھاٹا مرجر ہوا اس میں آپ نے نہیں دیا, پھر آپ نے کہا 2% ہم ٹیررزم کی مد میں دیں گے, تو وہ بھی نہیں دیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ پہ بھی ہمیں, جس طرح شائلہ نے بات کی, ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. کہ میں ایڈوکیٹ جنرل ہوں 3 سال, میں پرابلم یہ دیکھتا رہا ہوں کہ آپ کے جو اختیارات تھے اس میں کئی چیزیں ریوزٹ کرنے والی, کہ آپ کے ایسے محکمے جو صوبوں کے پاس چلے گئے, جو صوبے اخراجات کرتے ہیں وہ آ کے وفاق کو ادا کرنے پڑتے ہیں. یہ ہے, ان چیزوں کو ریوزٹ ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ آیا بیلنس آف پاورز جو ہیں صوبوں اور ان کے درمیان ہونی چاہیے, اور یہ شکوے بھی ختم ہونے چاہیے, کیونکہ یہ دستور ساز اسمبلی ہے. ہم نے بھی کہا کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. تو ہمارا گلہ تو کے پی کے کا سب سے زیادہ ہے کہ ہمارا ابھی وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس مد میں کتنے پیسے نہیں ملے, جبکہ ہم کتنے پروڈکشن دے رہے ہیں. تو یہ لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پورے پاکستانیوں کے لیے نا, یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اب صحت ہے, ایجوکیشن ہے, یہ ساری چیزیں اگر یہ برڈن, کیونکہ یہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے نا اس میں کچھ محکمے ہیں جو رہنی وفاق کے پاس ہیں, تو یہ غلطیاں درست ہونی چاہیے ان کے اوپر جو ہے وہ. جی ہاں بالکل, یہ غلطیاں ہیں نا. اچھا, گلگت الیکشن پہ کوئی کامنٹ کر دیں. یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہاں پہ بڑی اچھی کیمپین کر رہے ہیں, وہ تو آگے پیچھے آ جا رہے ہیں, این او سی لے کر گئے ہیں. جو باقی لوگ ہیں جن کو وہاں سے نکال ہی دیا گیا, ان کے لیے بھی این او سی لے جاتے ہیں, اچھے سینئر وکیل بھی ہیں. میری بات سنیں, انہیں کوئی نہیں روک رہا, کوئی این او سی کی بات نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کو بھیجا گیا, بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہیں, تو ان کو ہمارے جو لوگ گئے ہیں ان کو آپ نے کہا یہ صوبہ بدر کر دیا. وہ تو خیر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں ہمارے ساتھ تو کیا ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت فری فیئر الیکشن مانگتے ہیں. مجھے یہ جشوین بتائیں کہ ایک آدمی جیل میں پڑا ہے, آپ نے اس کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہوا ہے, قید تنہائی میں, اتنا آپ کو ڈر ہے کہ وہاں کمپین نہیں کرتے. آج فیئر الیکشن کرا لیں. اب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر وہی کہیں فیئر الیکشن کرا کے دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے. اس کا جواب میں دینا چاہوں گی. جی بالکل, میں کر کے دکھایا. اب نواز شریف بھی وہاں ہے, بلاول بھی وہاں, یہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جنید خان بھی چلے جائیں. اب چھوڑ دیں نا چیئرمین کو. میں نے چیئرمین کو یہ کہنا ہے کہ وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, اور ڈٹ کے گوہر کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے لوگوں کو کیوں روکا گیا ہے, کیوں جنید اکبر خان کو روکا گیا ہے, کیوں ہمارے جو سلمان راجہ صاحب کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا, اکرم راجہ صاحب کو انٹر نہیں ہونے دیا, ہمارے اور کئی لوگ ہیں. آپ نے ان کو, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کے پی جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں جو جہاں جیل میں آتے ہیں, وہ آج ہلکے سے رپورٹ ہے, ایک ہلکے سے 400 آدمیوں کو نکالا گیا ہے. تو آپ چن چن کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. چلیں, شمائلہ کہہ کہ وہ اس کا جواب دینا چاہتی ہیں. کتنے تک 47 پہ الیکشن اس طرح جیتیں گے, کتنے ایسے الیکشن جیتیں گے شمائلہ صاحبہ آپ؟ اور یہ پی ٹی آئی کہے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ تو آپ پہ پرانا الزام لگا رہے ہیں. اب تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. قائرہ صاحب نے بھی ٹو دس افیکٹ بات کی ہے, جو وہ ہیں شازیہ مری ہیں, وہ بھی اسی طرح کی بات کر چکی ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمیں ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن پر. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی یشوین کے ان کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ ان کے پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ان کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری جماعت میں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں موجود ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ, جماعت اسلامی, دوسری دیگر جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں بات یہ ہے
کہ آپ وہاں کی جو زمینی حقائق ہے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے کہ وہ ایریا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی موومنٹ، آپ اپنا شیڈیول، آپ اپنی چیزیں ضلعی انتظامیہ کو پرائر اپنی جو ہے اس کے اندر نوٹس میں لے کر پرسوں سے سب نون لیگ کے دوستوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ بڑا پیسفل علاقہ ہے، اس میں کیوں لا اینڈ آرڈر کی باتیں آپ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کا. بات سنیں، 3 دفعہ کا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وہ بھی اپنی کیمپین ایک دن کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے این او سی لیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جنید اکبر صاحب نے جو اگر انہوں نے کوئی ایسا این او سی اپلائی کیا ہے اور ان کو نہیں ملا تو وہ پھر ہمیں بتائیں. اگر کسی اور نے ایسا کیا ہے اور ان کو یہ ضابطہ اخلاق جو ہے یشفین، یہ ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن کی طرف سے مجھے ضابطہ اخلاق کا نہیں پتا شمائلہ صاحبہ، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو گلگت بلتستان کے بارڈر پہ روک لیا جانا، وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کو وہاں کا ویزا درکار نہیں تھا شمائلہ. نہیں ویزے کی ضرورت نہیں، بات سنیں، وہ پاکستانی شہری ضرور ہیں لیکن وہ ایک جگہ کے اوپر، وہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پر وہ انہوں نے الیکشن کیمپین کرنی ہے، مانیٹرنگ کرنی ہے، پبلک میں جانا ہے، وہ اپنی موومنٹ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو کیوں نہیں بتا؟ گورنمنٹ آفس ہولڈر کو این او سی ریکوائرڈ ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں ریکوائرڈ تھا این او سی، شاہد خٹک کو نہیں ریکوائرڈ ہے این او سی. نہیں آپ دیکھیں، آپ نے الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق پڑھا ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے؟ ہاں بالکل دیکھا ہے، بالکل. یہ جن لوگوں کا نام میں لے رہی ہوں ان میں سے کسی کو این او سی ریکوائرڈ نہیں تھا کسی کو نہیں وہاں پہ جانے کے لیے. میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں آپ سے شروع دیکھیے، جب یہ پولیٹیکل موو جب یہ پولیٹیکل یشفین جب یہ پولیٹیکل موو کریں گے تو ان کو اپنی نقل و حرکت کی پہلے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے نوٹس میں یہ چیز لانی ہوگی. ہمارے قیادت، ہمارے قائدین، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اگر تو انہوں نے یہ نہیں، اگر تو انہوں نے کیا اور ان کو اس کے باوجود بھی اجازت نہیں ملی تو پھر تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں. لیکن جب انہوں نے رول کو فالو ہی نہیں کیا تو رول بریک کرنے کے لیے میں ایک بریک لے کے پتا کرتی ہوں کہ رول کیا ہے. پوری کی پوری پاکستان مسلم لیگ نواز، آپ کے فیڈرل منسٹرز، آپ کے ایم این اے سب وہاں پر کیمپین کر رہے ہیں. وہ اتنی بڑی تعداد میں این او سی لے کر گئے نہیں گئے، اس پر بھی بات کرتی ہوں. مجھے ایک بریک لے کے میں واپس آتی ہوں، آپ سب سے اسی ایشو پہ بات کروں گی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شہلا صاحبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں این او سی لے کے اگر کوئی جا رہا ہے، کوئی این او سی وغیرہ نہیں ہوتا. میں ڈیپٹی اسپیکر تھی اور میری پارٹی نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں جی بی جا کے کیمپین کروں. میں یہ 3 الیکشن پہلے کی بات ہے، اور میں وہاں پہ 1 مہینہ گلگت میں رہی تھی، 1 مہینہ بلتستان میں رہی تھی، اور کوئی این او سی غیر. لیکن پرائم منسٹر تھے، 3 ٹائم پرائم منسٹر این او سی لے کر گئے ہیں. یعنی کہ منسٹرز نہیں جا سکتے، باقی سب جا سکتے ہیں. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے کیا اس دن ستو پی لیا تھا کہ اس نے رولز لکھ کے دیے، اور وزیر اعظم جو ہے الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے باوجود بھی وہاں گئے. اس نے انہیں شرائط دی کہ آپ یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلیں گے، وہاں پہ آپ ایجوکیشنل اسپیچ کریں گے، لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے، صرف بس وہ کریں گے، آ جائیں گے. حالانکہ اس کی بھی اجازت نہیں بنتی تھی. پھر اس نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہاں پہ خوب سیاسی اسپیچ کی. پھر وہاں پہ جو چیز وہ نہیں انہیں کرنی چاہیے تھی، گلگت اور بلتستان اور ادھر کے لیے چترال کے لیے دانش اسکول بھی اناؤنس کر کے آئے. منسٹرز نہیں جا سکتے، ان کے وہاں پہ منسٹرز موجود ہیں فیڈرل، اور وہ کور کر کے اپنے آپ کو کیمپین کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ہوا تھا. گنڈا پور صاحب خود پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے آٹے کے تھیلے تقسیم کیے تھے جس پہ لال اور ہرے ہاتھ بنے ہوئے تھے. ہاں تو یہ وہی والا کام جو دوبارہ کریں. مجھے پتا ہے آپ بھی کنسرن شیئر کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے باقی ساتھیوں کا. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن چوری کرنے کی کوشش جو ہے وہ پوری کی پوری وہاں پر ہو رہی ہے. کیا ہے نا کہ پنجاب پولیس وہاں پہ گئی ہے، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھی گئے ہوئے. دوسری بات یہ کہ کوئی این او سی وغیرہ نہیں. میں بتا رہی ہوں کہ میں 3 دفعہ گئی ہوں، اور میں وہاں بھی گئی، شاید وہاں میرے علاوہ کوئی اور خاتون کسی پارٹی کی نہیں گئی ہوگی، گانچھے، اور وہاں سے صرف 800 کلومیٹر پہ اوپر جا کے جو ہے وہ سیاچن ہے. میں وہاں پہ بھی گئی. اچھا ایک کوئی کامنٹ کر دیں. میں منچو بھی گئی، میں چوندہ بھی گئی، میں کوئی ایسی جگہ میں نے وہاں کی نہیں چھوڑی. نیاز اللہ صاحب مجھے بریف کامنٹ کر دیں. خرم دستگیر صاحب نے سوال کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنزا کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی جیسا یا لاہور جیسا؟ پھر آگے انہوں نے کنٹینیویشن میں کہا گندا کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کی بھی جتنا نہیں ہے. انہوں نے کہا گندا یا صاف. کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کی برابر بھی لاہور نہیں ہے. اتنا بڑا کراچی ہے. اور آپ کے چچا بھی وہیں پہ تھے وزیر اعلیٰ، آپ وہاں پہ ہیں. اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی.
आओ जरा बांट के दिखाओ कराची की तरह पंजाब को, कि उसमें कैंटोनमेंट के पास 64%। तो ये बातें करना आसान है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, ये बातें करना बहुत आसान है। अच्छा, मैंने भी ग्रीन टाउन, कैंची, कच्चा जेल रोड, ये सब सारे इलाके देखे मेन रोड्स के अलावा। अच्छा, मैंने कैंपेन की है, मैंने कैंपेन की है। आपने लाहौर की डेवलपमेंट और मैं शेखुपुरा की डेवलपमेंट नहीं देखी। जी मैंने देखी, और मैं कल भी गई हुई थी, परसों भी वहीं पे थी, मैंने देखी है। और है ना, सुथरा पंजाब के भी कुछ नक्शे देखे मैंने। वो भी देखे आपने? कोई आपको उसमें वो नहीं नजर आया? मुझे उम्मीद है कि आप इसको सिंध हुकूमत जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत के हॉस्पिटल में आके आप लोग इलाज कराओ, सारे के सारे ठीक हो जाओगे। चाहे कश्मीर हो चाहे हुंजा हो, इनको इतना खूबसूरत होना चाहिए। आपका कितना जो ज़ाहिर कि आप कितना टूरिज्म से कमा सकते हैं, तो उसको तो फोकस करना चाहिए। बहुत हमारे पास अल्लाह की अता कि अब इतना बड़ा रिसोर्स है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। नियाज़ुल्लाह साहब, ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, वो अभी आपने सुनी है शुमाइला साहिबा की गुफ्तगू, वो ये कह रही है कि बैरिस्टर गौहर तो वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कैंपेन के दौरान एक बात की है बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने कहा हमें इतना मत आजमाएं कि हम सिस्टम से बाहर आ जाएं। उसने कहा है कि आप वोटर को खुला छोड़ें, उसको कम से कम जो राइट ऑफ वोट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट है, उनको आपको उनको इस्तेमाल करने दें। आप वोटर को इस तरह ना रोकें। लेकिन मैंने तो जुमले को किसी और जाविये से देखा ना, आप लोग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है अभी कि आप बाहर आने की बातें कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं। किस तरह? कहीं ना कहीं तो कंप्लेसेंट है। ये लोग खुद सिस्टम से खुद निकले हुए। ऑपोजिशन का काम होता है स्ट्रिक्ट, मैंने यही सवाल किया था। हमने ये कहा था कि हम सिस्टम के अंदर रह के जंग लड़ेंगे। अब देखो कौन सी जंग लड़ रहे हैं, वो ये बात वही शैला, मैंने ये सवाल पहले किया, शैला साहिबा करिए, आप लोग सिस्टम को कहां चैलेंज करते हैं? ये वाहिद पार्टी है जिसका लीडर जेल में बैठा है 3 साल से, और जुल्म जबर फस्तायत की इंतहा हो चुकी है। इसके बावजूद भी हमारे वर्कर वहां मौजूद हैं कि अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तो ये भी कह रहे हैं, कि इलेक्शन के ऊपर सवाल किया इन्होंने, बल्कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, इन्होंने खुद इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन ठीक नहीं करा रहा। पाकिस्तान की इलेक्शन की स्टडी है कि 1970 ही के इलेक्शन बेहतर थे, उसके बाद से सारे बहुत बुरे हो रहे हैं। ठीक है, और आज इस बात को बुनियाद बना के काम करना बंद नहीं किया जा सकता। 2013 में भी आरओ इलेक्शंस थे, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। अगर ये सब कुछ धाम धड़ूम करके बैठ जाए तो स्टैंडिंग कमेटी से ये लोग निकल आए। नहीं, उसको छोड़ दे। अभी 2 पार्टियों के लोग वहां मौजूद हैं, बिलावल भी मौजूद है, आसफ भी मौजूद है, नवाज शरीफ है, पूरी नून लीग हमारे एक बंदे के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जी एनओसी नहीं, भाई कहाँ लिखा है एनओसी? उनको क्या सुबह बदल कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग निकाले हैं जो गिलगित के शहरी हैं। वो एक राजा सुलेमान अकरम के साथ एक बच्चा खड़ा है ज़हीर अब्बास, वो आपको नजर आता है। गिलगित का इसका क्या करना है, उन्होंने कहा इसको जाने देंगे, आपको वापस भेज देंगे। वो तो मैंने भी सुना, मैंने भी देखा। मुझे ये बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई की जिम्मेदारी किसकी है? अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि आप सुहेल आफरीदी साहब को कि आप अपना काम करें, ये काम आप करनी, आप क्यों इमरान खान साहब की रिहाई को सीरियस ले रहे हैं? वो हमारा काम है, हम करेंगे। किसने कहा है? अली मोहम्मद खान। देखिए ना, पार्टी के अंदर बयानात होते रहते हैं। मैं पार्टी के अंदर नहीं है ना, आप लोग आ जाते हैं मीडिया के ऊपर। अगर देखें पार्टी के अंदर जो बयानात होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन रिहाई के लिए हमारे पास फोरम जो खान साहब ने बताया, मैं उसका तर्जमान हूँ। मैं एक आदमी से मेरा कंसर्न है इस टाइम, खान साहब से। उसने क्या कहा हुआ? उसने कहा कि अदलिया चाहे जो भी है, अदलिया को कहें कि हमारे फैसले करें, कि वो राइट चैनल से आए, कि जो वो हम कहते हैं। अब अदलिया भी आपको पता है 26वीं तरमीम के बाद अब हमारे केसेस भी नहीं लगते। आपने देखा कि अलकादिर की बेलें खारिज हुई हमारी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वकालतनामे साइन नहीं। कभी आपने ये भी देखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी साइन ना हो? एक आम आदमी जेल में है, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन हो जाता है। इमरान खान का पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन नहीं करा। चलिए, बस आखिर में वही शुमाइला साहिबा जो बात हम पहले भी कर रहे थे, आप उसमें मजीद भी बात कर रही थी, मुझे ब्रेक लेना थी, कि पीपल्स पार्टी ज़िबा कर देंगे आप लोग इलेक्शन जो है वो चोरी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी फॉर्म 45 और 47 का कंपैरिजन किया है अपनी तकरीर के अंदर, उन्होंने कहा कि आप अपना बंदोबस्त कर लें, मैं फेयर तरीके से इलेक्शन जीतना जानता हूं। तो ये तो वो वाले लोग हैं जो इस वक्त आपकी गवर्नमेंट को विफाक में सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आप पे एतबार नहीं कर रहे। देखिए, उन्होंने अपना बयानिया बनाना है अवाम के दरमियान में, और वो अपनी किसी तरह हुकूमत बनाना वहां पे चाहते हैं। और मुझे ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वफाक में तो वो हमारे इत्तेहादी हैं, और जब वो अवाम में जाएंगे, हिमायती कहते हैं हम, हाँ नहीं, वो हमारे सिर्फ हमायती नहीं है, हाँ। वो हमारे इत्तेहादी भी हैं, और उन्होंने हमारा हर जगह पे हमारा साथ दिया है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जमहूरियत का साथ दिया है। हाँ। उन्होंने ना तो इंडिविजुअल का साथ नहीं दिया, हाँ। उन्होंने जमहूरी निजाम को संभाला दिया, उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मैं ये समझती हूँ कि एक पॉलिटिकल मैच्योर जमात होने का सबूत दिया। और अब ये तो नहीं है कि छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं,
वो वाला नहीं, बात सामने नहीं तो आ रहे हैं, अब आप खुले लोगों में। में सामने जाके तो वो आ आप रहे जब हैं। हम वाला करें। पीडीएम में थे, जब भी गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे। लोगों में जाकर अगर उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब एक माशाल्लाह बड़े मैच्योर सियासतदान है और उनका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, तो मैं समझती हूँ कि उनको मतलब वोट लेने के लिए और अवाम को मोबिलाइज करने के लिए उनके पास बहुत सी ऐसी बातें तो हम हैं तो अपनी जिनका हिस्ट्री वो की बात बात कर का रहे हैं, चुनाव अपनी अच्छा कर सर्विसेज की बात सकते कर थे। रहे हैं। नहीं, लेकिन देखें ना, वो जब इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जाएंगे, वहां जो माहौल देखेंगे, अगर उसके ऊपर वो भी तनकीद कर रहे हैं तो फिर सवाल तो आप लोगों के ऊपर बनता है। मैंने इसलिए ये बात पहले कही थी, पीटीआई अगर तनकीद करती है तो आप लोग उसको इधर उधर कर देते हैं। देखिए, आप सवाल नहीं, तो देखिए, बनता है, एक तो narrative लेकिन तो है ना मुसलसल जब बात 3 साढ़े 3 साल से। आप इल्जाम लगाते हैं, आपके पास कोई हकायक, कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो आप सामने लेकर आएंगे। वक्त भी बहुत दूसरी हो गया, बात वन लाइन में यह है कुछ कि कहना अभी- चाहते हैं। अभी फेयर इलेक्शन हो एक और जाए बात का मैं तो जवाब दोनों देना जमातों को चाहूंगी। पता चल जाएगा कि पीटीआई क्लीन स्वीप नहीं, हम करेगी भी बात। चाहते हैं पार्टी fair। के हाँ, पार्टी में कहना बड़े अच्छे जल से जा रहे हैं, वो आपको टफ टाइम देने की पूरी पोजीशन में है वहां पर। इससे पहले भी जो जनरल इलेक्शन हुआ था, सिर्फ चेयरमैन बिलावल थे जो अपने मंशूर को हाथ पे लेके स्पीच। चले, मैं वक्त हो गया, मजीद इनको तो बात खुश करती होना हैं। चाहिए, डाकू चोर ओवर द वीकेंड इलेक्शन हो जाएगा, देखते हैं कि क्या नतीजा आएगा। आपका बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, शुमाइला राना साहिबा और नियाजुल्लाह न्याजी साहब के, आप लोगों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।